والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. خدا نے بعض افراد کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس پہلے کہ وہ کوئی خاص کام انجام دیں ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ صفات عالی ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک خاص حالت ہوتی ہے. صفات الہی کے خزانے سے دست غیب کے ذریعے کچھ ان کے وجود میں منعکس ہو چکا ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے سوائے الطاف و محبت الہی کے. یہ خدا کا ارادہ ہے. کائنات میں ایک ارادے اور ایک مشیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پس پردہ رہنے والے اولیاء کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. ان کے نہ پہچانے جانے کی دلیل کو مولا نے فرمایا ہے کہ اجسامہم فی الدنیا و ارواحہم فی الآخرہ. ان کا ظاہری جسم یہاں ہوتا ہے لیکن ان کی روح آخرت میں ہے، یعنی باطنی ہے، ملکوتی ہے، وہ ملکوت سے ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اطلاع نہیں رکھتا. پیدائش آغاز ہے مادی زندگی کے راستے پر قدم رکھنے کا. سن 1916 شہر فومن سے آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت رحم اللہ کے لیے جو سفر شروع ہوا بالکل ایسا ہی سفر تھا جیسا ہر بڑے بزرگ و بندے خدا کی زندگی کا سفر ہوتا ہے. اس سفر کا آغاز بھی ایک دلچسپ قصے سے ہوتا ہے جو سننے کے لائق ہے. العبد محمد تقی بہجت. یہ ڈاکومنٹری اس عبد الہی کی پہچان کا ایک سفر ہے. فومن دوسرے تاریخی شہروں کی طرح مشکلات و پریشانیوں سے گزرا ہے. اسی طرح اس شہر نے اپنے فرزندوں کی چشم کشا ترقی اور کامیابیوں کو بھی اپنے نام کیا ہے. ایسا شہر جس کی شہرت و تعریف مختلف سفر ناموں میں مذکور ہے. سید محمد طائب 14ویں صدی کے شروع میں فومن کے اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے فومن ایک قصبہ ہے جو کہ رشت کے غرب میں 4 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ رشت کی نسبت اونچائی پر ہے. البرز کے بلند و بالا اور طویل سلسلہ کوہ سے 1 فرسخ کی مسافت پر ہے. یہ شہر چونکہ نسبتاً مرتفع اور میدانی ہے، اس کی آب و ہوا ان دوسرے شہروں کی نسبت بہتر ہے جو درخت کے جھنڈ میں یا صحرا کے قریب واقع ہیں. آیت اللہ العظمی بہجت کے والد مرزا محمد بہجت فومنی بہت مذہبی، مشہور اور صاحب ذوق شخصیت تھی. فومن کے بزرگ مرثیہ گو حضرات سے آج بھی ان کے تحریر کردہ مرثیوں اور اشعار کو سنا جا سکتا ہے جنہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے. جفا کار شام کے لوگوں کی طرف قافلہ حرم کے ہمراہ، میرے سفر کا وقت آ گیا، میرے سفر کا وقت آ گیا. تو پرستار یتیمان منی ای خواهر غمخور حال عزیزان منی ای خواهر. تم میرے یتیم بچوں کے محافظ ہو اے میری بہن، میرے عزیزوں کی غمخوار ہو اے میری بہن، میرے غمزدہ دل کے لیے مونس ہو اے میری بہن. تیرے ماتم سے بہجت غم سے نڈھال ہو کر میرا نوحہ پڑھنے والا بن گیا ہے. یہ شعر ان سینکڑوں اشعار میں سے ہیں
جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے والد جناب محمود کربلائی بہجت مرحوم نے امام حسین علیہ السلام کے عزیزوں ساتھیوں کے بارے اور اسیران شام کے بارے میں لکھے ہیں۔ شیعوں کے لیے ماہ محرم کی شب کی خبر آ گئی، شام کا مرحلہ گزر رہا ہے اور ماتم کا وقت آ گیا ہے۔ شیعه شوید با خبر ماه محرم رسید نوبت شام دی گذشت موسم ما۔ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے، قریبی شہروں سے لوگ آتے، ان کے اشعار، مرثیوں اور ائمہ کے بارے میں اشعار کو حاصل کرتے تھے۔ زهر طرف راه را کردند بر ویشتن چه از دیار عرب چه زنگبار فرنگ۔ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اور میں ان سے مرثیہ لیا کرتا تھا۔ خسرو دین را جهان تنگ زهر۔ پھر میں مساجد وغیرہ میں جاتا اور ان کا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تعلیم عام نہ تھی۔ خوی شو تلخ برون شهریار آب همه وہ زیادہ تر ایک گوشہ میں بیٹھ کر مرثیہ نویسی کیا کرتے تھے، لوگوں کے نکاح نامے بھی لکھا کرتے تھے، جو لوگ ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے ان کے لیے وثیقہ نویسی کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ ہمیشہ کالی رنگ کی لمبی قبا پہنے رہتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے تھے اور شہرت رکھتے تھے وہ لمبی قبا پہنا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کی لکھی تحریریں ابھی تک باقی ہیں اور بے حد خوشخط ہیں۔ اس زمانے میں کیونکہ سبد اسناد کا کوئی محکمہ نہ تھا، اس لیے شہر کے لوگوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے لوگ انہی کے پاس آتے، اور جناب محمود بہجت پورے شہر میں طے پانے والے معاملات کو تحریر کرتے اور ان پر دستخط کیا کرتے۔ یعنی جناب محمود اس شہر کے سب سے زیادہ قابل اعتبار شخص تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی لڑائی جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتے تھے۔ سید محمد طائب کا 14ویں صدی کے آغاز میں لکھے جانے والا سفرنامہ۔ فومن قصبہ 2 حصوں اوپری محلہ یعنی محلہ بالا اور نچلا محلہ یعنی محلہ زیری میں تقسیم ہے۔ ان 2 محلوں کے درمیان ایک بازار اور میدان ہے جس کا نام سبز میدان ہے۔ نچلے محلے کے رہنے والے اشراف مالکان اور علاقے کے خوشحال لوگ ہیں، جبکہ اوپری محلے کے لوگ زیادہ تر کمزور اور مزدور ہیں۔ مرزا محمود بہجت کا تندور بھی فومن کے اوپری محلے میں واقع تھا۔ اس سے پہلے اور جوانی میں انہوں نے بہت مشکل اور سختی میں دن گزارے تھے۔ قاجار حکومت کے آخری زمانے میں ہمارے علاقے میں انتہائی مہلک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے، حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ بیماری کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسی فومن میں شاید انگشت شمار افراد ہی باقی رہ گئے تھے اور وہ بھی دوسرے علاقوں کی طرف فرار کر گئے تھے۔ فومن پر وبا کا حملہ اتنا شدید تھا کہ شہر ہر طرح کے جاندار سے خالی ہو گیا۔ بے جان تصویریں شہر میں جا بجا بکھری پڑی تھیں۔ تقریباً 20 سال تک یہ بیماری فومن پر حملہ آور رہی اور کوئی اس کے حملے سے بچ نہ سکا تھا، کسی کو بھی امان نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ مصیبت لوگوں کے دامن گیر ہوئی تھی اور لوگوں میں سے جس طرف کسی کا منہ ہوا بھاگ گیا تھا، جو کوئی شہر میں رہ گیا وہ مر گیا، مگر یہ کہ کسی معجزے سے یا دعا کے توسل سے اس کی جان بچ گئی۔ پورے گیلان میں ماتم برپا تھا۔ آقائے بہجت کے والد کی عمر ابھی صرف 15-16 سال ہی تھی کہ وہ بھی وبا والی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔
اس طرح ان کے والدہ ان کے سرہانے بیٹھی تھیں اور اپنے خیال میں اپنے بچے کی زندگی کے آخری وقت میں اسے چمچ کے ساتھ پانی دے رہی تھی۔ آقائے بہجت کہتے ہیں کہ وہ میرے ہونٹوں کو تر کر رہی تھی۔ ان کی والدہ سمجھی کہ ان کا بچہ مر گیا ہے، لیکن میں خواب اور بیداری کے درمیان عالم میں تھا کہ میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کیونکہ یہ محمد تقی کا باپ ہے۔ موت کی گہری نیند مجھے خواب میں لے گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب کبھی واپس پلٹ کر نہ آؤں گا، لیکن میں واپس آ گیا، اسی آواز کے ساتھ، وہی آواز جو مجھے محمد تقی کا باپ پکار رہی تھی۔ اس نام کی وجہ سے، اس انجان نام کی وجہ سے میں نے حیرانی کے عالم میں آنکھیں کھولی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ نہ کسی کا باپ تھا، نہ کوئی محمد تقی وجود رکھتا تھا۔ ابھی تو وہ خود شاید 15-16 سال کا جوان تھا۔ اس عمر کا بچہ اس فکر میں نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہیں کہ تم فلاں کے باپ ہو یا تمہارے بچے کا نام یہ ہے۔ محمود کو زندگی کے لیے ایک نئی دلیل اور فرصت مل گئی تھی، ایسی فرصت جس میں خدا کی خاص عنایت شامل تھی۔ کوئی کیا جانے، شاید یہ وہ عنایت تھی کہ اس کے بعد محمود مرثیہ نویس بن گیا تھا۔ گویا اس مرثیہ نویسی میں کوئی گہری بات اور کسی سے خاص ارادت ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ان کے ذہن سے بالکل مٹ چکا تھا۔ سلام میرزا۔ أنكحت موكلتي طاهرة سادات مجيدي درشي بتوكيل وإذن أبيها لموكلك محمد خليلي على المهر المعلوم۔ دست تقدیر سے محترمہ مرضیہ جناب مرزا محمود کی زوجہ قرار پائیں تاکہ جلد ہی محمد تقی کی والدہ بنیں اور پہلا حلال لقمہ اسے کھلائیں اور ان کی پہلی پاک سانس سے اس کی زندگی شروع ہو۔ مرضیہ کی والدہ سید زادی تھیں۔ والد اور بھائی سب عالم دین تھے۔ ایک دیندار اور مذہبی گھرانہ تھا۔ جس زمانے میں لڑکیوں کو پوری تعلیم نہ دی جاتی تھی، اس وقت مرضیہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتی تھیں۔ ہر روز نماز کے وقت گھر سے مسجد تک سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تھیں اور کسی ایک دن بھی وہ بھولی نہیں۔ گفته بود کسی که من سوره یاسین را که میخونم از روی شوق و ذوق حس میکنم که دارم قند میخورم. بهار قرآن است، دارم قند میخورم و لذا خیلی از مرد و زن که مقدسن به فلان و اینا دیگه یاسین را دیگه حفظن، یاسین را دیگه ترک نمیکنن. مرضیہ اور مرزا محمود کی زندگی کے چند سال گزر گئے۔ ان سالوں میں خدا تعالیٰ نے انہیں 3 بچے عنایت کیے، لیکن ابھی تک محمد تقی نے ان کے گھر میں آنکھ نہ کھولی تھی۔ کیا مرزا کی خواہش نہ تھی کہ وہ محمد تقی کا باپ بنے؟ بہرحال اگر الہام کی کسی قسم کے ذریعے انہیں بتایا گیا تھا کہ تم محمد تقی کے باپ ہو، تو شاید اسی طرح ہر بچے کی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے۔ پہلا بچہ وہ نہیں، دوسرا وہ نہیں، یہاں تک کہ کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اس عنایت کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہی تقی ہے۔
اب اتنے سالوں میں مرزا کی آنکھوں کے سامنے سے ہر چیز اور ہر طرح کے حالات گزرے تھے، بیماری، موت عزیزان، بشارت اور زندگی۔ شاید تقدیر کچھ علاماتوں کے ساتھ چلتی ہے تاکہ اپنے چوتھے بچے کا نام محمد تقی رکھیں۔ جب وہ بچہ 3 یا 4 سال کی عمر کو پہنچا تو ہمارے گھر کے صحن میں ایک حوض تھا اور وہ بچہ وہاں حوض کے پاس کھیل رہا تھا۔ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ اس بچے کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ حوض کے پانی میں گر جاتا ہے اور اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ بچہ پانی میں گرا پڑا ہے اور دم توڑ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے سے بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ وہ خواب کیا تھا اور بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ایک دن تمہیں بشارت دی جائے گی کہ تمہارے لیے کوئی عنایت ہے، اور وہ عنایت ایک بیٹا ہے بنام محمد تقی۔ پھر ایک دن اس عنایت و بشارت کو ایک ہی مرتبہ تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ ایک عزا کی چادر تمہاری گردن کے ساتھ باندھ دی جائے گی تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اسی محمد تقی کے عزا و ماتم میں بیٹھ جاؤ۔ محمد تقی چلا گیا اور کوئی کیا جانتا ہے کہ یہ مصیبت کیا ہے جس کے ذریعے ان کا امتحان لیا جانا ہے۔ محمد تقی کی موت کو 7 سال گزر گئے اور مرضیہ پھر سے حاملہ نہ ہوئی، اور اب 7 سال کے بعد مرضیہ کی منتیں پوری ہو رہی تھیں۔ وہ ایک اور محمد تقی کی ولادت کا انتظار کر رہی ہیں، جیسے کسی دوسری روح کے انتظار میں ہیں۔ یہی انتظار کہ محمد تقی کے چلے جانے کے بعد ایک اور بیٹے کی آمد کا انتظار۔ کیا وہ اسی محمد تقی کا باپ ہے جو دنیا سے چلا گیا، یا کوئی دوسرا محمد تقی اس انتظار کے پس پردہ راستے میں ہے، یا دونوں میں سے کوئی نہیں تھا؟ کوئی کیا جانتا ہے۔ آپ اپنی تاریخ ولادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی ڈائری میں شب جمعہ 25 شوال 1334 ہجری لکھا ہوا تھا، جو کہ مطابق ہے 24 اگست 1916 کے۔ سن 1916 شمسی میں ایک بار پھر کسی معصوم کی آواز نے مرزا کے گھر کو پر کر دیا۔ 7 سال پہلے جب قسمت نے ان سے محمد تقی اول کو لے لیا تھا، مرزا اسی دن کے انتظار میں تھا کہ شاید اس خواب کی تعبیر ہو جو اس نے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ بارہ 1295 شمسی وہ سال تھا جب مرزا کی تحریک کو شروع ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ ابتدائی دنوں ہی سے فومنات، جو کہ اس تحریک کا اصل مرکز تھا، یہاں کے لوگ غربت اور فقر کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے دار و نادار کے ساتھ مرزا کوچک خان جنگلی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں ظالم روسی افواج شکست کھا رہی تھیں۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اتنے لاشیں تھے کہ گیلان کی ہر جگہ ان سے پر تھی۔ آہستہ آہستہ شہر میں نامعلوم اور مہلک بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ 1 سال بعد سردیوں کے موسم میں جنگ کی مشکلات، فقر و غربت کے بعد ایک بڑی مصیبت نے مرزا کے دامن کو پکڑ لیا۔ مرضیہ بھی انہی مہلک وبائی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔
کچھ مدت کے بعد اس کی بیماری شدید ہو گئی۔ یہ ایسی مہلک وبائی بیماری تھی کہ جو شیر خوار محمد تقی پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی اور وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن قسمت یہ تھی کہ محمد تقی ماں سے یہ بیماری نہ لے۔ مرضیہ صرف 28 سال کی عمر میں جوان ہونے کے باوجود اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکی اور شکست کھا گئی۔ اس کی موت کے بعد ایک شدید طوفان نے مرزا کی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ جس طوفان نے مرضیہ کو بھی اس سے چھین لیا، اس کے بعد اب مرزا کو اس زندگی کا بھاری وزن اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا۔ مرضیہ کی غیر موجودگی، بچوں کی تنہائی اور پریشانی، سب سے زیادہ محمد تقی کی بے تابی اور گریہ کو تحمل کرنا تھا۔ 1297 شمسی میں برطانوی افواج نے روسی ایجنٹوں اور ایرانی ڈاکوؤں کی مدد سے رشت پر قبضہ کرنے کے بعد جنگلی قوتوں پر دباؤ بڑھا دیا اور فومنات میں سے کوئی جگہ غیر ملکی فوجیوں سے خالی نہ تھی۔ ان کے ایجنٹ ہر روز کسی محلے پر حملہ کرتے اور لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن ڈاکوؤں نے فومن کے اوپری محلے پر حملہ کیا۔ مرزا کے گھر والے ڈر اور خوف میں گھبرا کر یوں بھاگے کہ محمد تقی گھر میں ہی رہ گیا۔ مرزا کو جب خبر ملی تو وہ سب چھوڑ کر فوراً گھر پہنچا۔ اس نے محمد تقی کو ایک کمرے میں چٹائی کے نیچے پایا۔ سن 1921 میں سازشوں، فریب کاریوں اور خیانتوں کی وجہ سے جنگل کی تحریک شکست کھا گئی، جس کے نتیجے میں مرزا کوچک خان جنگلی بھی شہید ہو گئے۔ ان دنوں میں محمد تقی 5 سال کا تھا اور وہ ابھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہ جانتا تھا، لیکن اپنی ماں کے خلا کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ باپ جو کچھ بھی کرتا اس کے لیے یہ خلا پوری طرح سے پر نہیں کر سکتا تھا۔ محمد تقی کو مادرانہ شفقت و محبت کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان کی ایک بہن تھی جو ان سے بڑی بھی تھی، شاید 12 یا 13 سال کی بچی، جس نے ان کی تربیت کو اپنے ذمے لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، شاید 4 یا 5 سال کا تھا۔ میری بہن کیاری میں پودے لگا رہی تھی، اس پر مٹی ڈال رہی تھی اور میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ تمام پودے اکھاڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ جب وہ آخری لائن تک پہنچ گئیں تو میں نے ان سارے پودوں سے ایک دستہ بنا کر انہیں دے دیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اپنے آپ کو اس بہن کا بہت احسان مند سمجھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 1972 یا 73 میں جب ان کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو آیت اللہ بہجت خود ان کی قبر میں اترے۔ محمد تقی جب 7 سال کے ہوئے تو فومن کے اوپری محلے میں محمد حسین کوبکی کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ آج بھی فومنی بزرگوں کو ملا اور ان کی لمبی چھڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ آقائے بہجت مجھ سے 1-2 سال آگے تھے، مجھ سے 1-2 سال بڑے بھی تھے اور مکتب خانے میں بھی کچھ جلدی چلے گئے تھے۔ مکتب میں ایک دیوار تھی جس پر ایک تاکچہ بنا ہوا تھا۔ جب استاد نہیں آیا کرتا تھا تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اور سب لڑکے لڑکیوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے مانیٹر تھے۔ ان کے ایک ہم جماعت کا کہنا ہے کہ مکتب سے باہر وہ کچھ مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔
لیکن مکتب میں وہ بہت سنجیدہ رہتے تھے. جب ہمارے مانیٹر بنتے تو بہت سنجیدگی اور سختی کے ساتھ پیش آتے تھے، بالکل ایک فوجی کی طرح. سب کو کنٹرول کیا کرتے تھے، نہ کسی کے ساتھ مذاق کرتے اور نہ کسی کا مذاق برداشت کرتے تھے. آقا بہجت کی طرح کوئی بھی اپنی عمر کے بارے میں اتنا کنجوس نہ تھا، یعنی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت شمار کرتے تھے، اور عام طور پر جو لوگ میل ملاپ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے تھے. پروٹوکول اور رکھ رکھاؤ بالکل نہ کرتے تھے. اس زمانے میں جس قدر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتی تھی وہ بچے 2-3 سال میں سیکھ لیا کرتے تھے. سادہ لکھنے پڑھنے سے لے کر بوستان و گلستان سعدی تک، اور کچھ حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرتے تھے. بس تعلیم یہیں ختم ہو جایا کرتی تھی. ان وقتوں میں لڑکے اپنے باپ کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ ان چند سالوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس سب کے بعد اس زمانے میں جتنے بھی استاد ہوا کرتے تھے، اپنے ان ڈنڈوں کے ساتھ جو وہ بچوں کے لیے رکھا کرتے تھے، بچوں میں اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم کر دیا کرتے تھے. وہ ہمارا معلم یعنی ہمارے مکتب کا پرنسپل تھا. اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا اور اس کے باپ نے خوب ان کی بے عزتی کی. لبو دندان پر چھڑی مارنے سے کیا، میرے باغ کے پھول کو چھڑی مارنے سے کیا، شاخ ریحاں کو چھڑی مارنے سے کیا، لبو دنداں پہ چھڑی مارنے سے کیا، میرے باغ کے پھول کو چھڑی مارنے سے کیا. آج کے بعد سے اگر تم نے پھر چھڑی لگائی تو اس کی جان کو نہیں بلکہ میرے محبوب بہجت کو لگائی ہے. اس سے مراد وہ خود ہی تھے. اسے لے کر جاتے ہیں اور استاد جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا تو اب محمد تقی تم اپنے باپ کے پاس جا کر میری شکایت کرتے ہو. بہرحال اس کے بعد سے استاد اس بچے سے بہت انس و محبت رکھتا ہے اور اس پر بہت توجہ دیتا ہے. مکتب کے سال اور ملا حسین کے درس ختم ہو جاتے تھے، لیکن محمد تقی کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم ہونے والا نہیں تھا. محمد تقی کی صلاحیتیں دن بدن اجاگر ہو رہی تھیں. اکثر جناب مرزا اس بشارت کو یاد کرتے کہ جو کئی سال پہلے انہیں دی گئی تھی. تقی بھی اپنے اہل علم و ذوق والد کے ہمراہ ان کی صلاحیتوں کو خوب سمجھ رہے تھے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے. یہی بات تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ممتاز ہوتے جا رہے تھے. اس زمانے کے علماء فومن کے متعلق کسی کو ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن احمد سعیدی کا نام، جو کہ بلند پایا مجتہد اور اہل معرفت شخص تھے، آج بھی وہ لوگوں کے اذہان میں باقی ہیں. جناب شیخ احمد سعیدی مرحوم کے ایک اور بھائی آقا جعفر تھے. جناب جعفر رشت میں رہائش پذیر تھے، جبکہ جناب احمد کبھی رشت میں رہتے اور کبھی فومن میں ہوتے تھے. ان کے ایک فرزند جناب حسین سعیدی تھے. انہوں نے فومن کے اوپری محلہ میں ایک مسجد بھی بنائی تھی اور اس کے لیے کچھ اطراف میں سے وقف بھی کیا تھا. آیت اللہ شیخ احمد سعیدی حوزہ علمیہ نجف سے تعلیم یافتہ اور بلند پایا استاد جناب آخوند خراسانی کے شاگرد تھے. شیخ احمد محمد تقی کے لیے علم و تقوی کے عملی نمونہ تھے. اس عالم ربانی نے ان کے لیے حوزہ علمیہ اور درس دین کا چراغ روشن کیا. لا علم الا عن عالم ربانی. مکلفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر عالم ربانی کو تلاش کریں اور اس سے دین کو حاصل کریں. ذات مقدس سے اہدیت پر قاعدہ لطف کے مطابق
واجب ہے کہ وہ انبیاء بھیجے جو کہ اس کی مخلوق کی ہدایت کریں. اس زمانے میں بھی اس نے ایسے پاک لوگ بھیجے ہیں جو خلق خدا کی ہدایت کے لیے ہیں. اسی لیے آقا بہجت کے بچپنے میں ان کی تربیت کے لیے اسی ذات کی طرف سے خاص انتظام کیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اسی لیے جب آقا بہجت کے والد نماز پڑھنا چاہتے تو اس محلے کی مسجد میں جایا کرتے تھے جو کہ ان کی دکان سے کچھ فاصلے پر تھی. آقا بھی اسی بچپنے کے زمانے ہی سے شاید 7 سال ہی سے اپنے والد کے ہمراہ نماز کے لیے جاتے تھے اور مسجد کے نمازیوں اور مولانا صاحب کے ارادت مندوں میں شمار ہونے لگے. ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ گلی میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں. پوچھنے لگا یہ لوگ یہاں گھر کے باہر کیوں جمع ہیں؟ وہ شمال کے علاقے میں شاید آقا کا ہم جماعت تھا. بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب آقا حرم جائیں یا مسجد جائیں تو ان کی ہمراہی کریں. وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے کہ آقا نے ان میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے اور خوش آمدید کہا. پوچھا کہ آقا جان آپ کیوں ان سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کا یہاں کھڑے ہونا. اچھا نہیں ہے. یہاں ہمسایوں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمسایوں کے گھر والے یا ان کی خواتین اگر یہاں سے گزرنا چاہیں تو ان مردوں کے درمیان سے گزرنا ان کے لیے مشکل ہے. کہنے لگے اوہو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں اپنے آپ سے بے خود ہو گیا تھا. جو ہی میں نے ان لوگوں کو دیکھا مجھے یاد آ گیا کہ جب میں کوئی 10-12 سال کا تھا تو میں بھی مولانا احمد کے دروازے پر چلا جایا کرتا تھا اور وہاں باہر کھڑا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر آتے اور مسجد تک ان کی ہمراہی کیا کرتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ اسی ادب کا جواب ہے. بچپن میں جب دکان میں اپنے والد کی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، اگر کوئی بچہ روٹی خریدنے آتا تو پوچھتے کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو. اگر وہ یہ بچہ کہتا کہ میں نے اپنے چچا کی قمیض سے لیے ہیں یا کسی کے اٹھائے ہیں اور میں تو اکثر ایسا کیا کرتا ہوں، آقا اسے روٹی دے دیتے اور کہتے تھے کہ ان پیسوں کو واپس اسی جگہ رکھ دو اور آئندہ اجازت لے کر اٹھانا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی باریک بینی اور توجہ کرنے کی عادت کہاں سے آئی؟ ایسا کیوں ہے؟ خدا تعالیٰ نے ان کی ذات کو بھی ایک شفاف اور نوری ذات قرار دیا تھا اور دوسری طرف زمانے کے تمام امکانات کو ان کے اختیار میں دیا تھا اور یوں ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا تھا. میرا خیال ہے کہ ان کے والد بزرگار ابتدا ہی سے اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ مسائل، ابتدائی اصول شریعت اور دین کی پابندی کو بچوں تک منتقل کرنا چاہیے، اور وہ یہ کام احسن طور پر کر رہے تھے. جو لوگ اس بزرگ شخصیت کو قریب سے جانتے تھے سب اس بات کی تاکید اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنے آپ کو جانا اور جب سے انہوں نے اس راستے پر قدم رکھا، اس مادی دنیا کی آخری سانسوں تک وہ مستقیم رہے اور استقامت کرتے رہے. بعض اوقات ان کی فرمائشات میں سے بعنوان کنایا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکلف ہونے سے پہلے بھی وہ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آقا بہجت نے ایک خاص حد اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف معصومین علیہم السلام کی مکمل پیروی اور اتباع کریں، کیونکہ وہ گناہ اور خطا سے معصوم ہیں. دوسروں کے بارے میں اگر ہم جانتے ہوں کہ وہ گناہ سے معصوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنی آسانی کے ساتھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خطا سے بھی معصوم ہے. زید سلام الله علیه که ما او رو معصومش میدونیم از خطیئه نه از خطأ. معصوم از خطیئه و خطأ به طوری که همه درست تاریخ دان باشن قبول خواهند کرد. همین
14 معصوم همینا هستن، اما غیر اینها باید یکی یکی حساب بکنیم. پیغمبرهای سابق اولوالعزم چرا؟ مقام عصمت تک پہنچنا صرف انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے لیے منحصر نہیں ہے. راستہ کھلا ہوا ہے. من جد وجد و من قرع الباب ولج ولج. جو کوئی ہمت رکھتا ہوگا اور ہمت کے ساتھ عمل رکھتا ہوگا تو بے شک اللہ تعالی احسن عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اجر من احسن عمل. محمد تقی اپنے ایام بچپن کو یکے بعد دیگرے گزار رہے تھے. اس کے باوجود کہ ان کی بچوں جیسی معصومیت بالکل ویسی ہی تھی، لیکن اپنے ارد گرد رونما ہونے والے مسائل اور واقعات کو بہت زیادہ غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، جس وجہ سے اپنے ذہن کو سوالات کے ساتھ پر کیا کرتے تھے، ایسے سوالات جن کا جواب فومن میں نہ تھا. جانے کا وقت تھا، ایسی جگہ جانے کا وقت جہاں ان کے دل و دماغ کو پرواز کے مواقع میسر آ سکیں. سورہ مریم کی آیہ مبارکہ 15 کا ترجمہ ہے، اور اس پر سلام کہ جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا اور جس دن وہ پھر اٹھایا جائے گا. اور یہ سفر جاری ہے.